آج ہمیں لوگوں کو ننگا دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ کیا ہمت ہے کہ ہم قیامت کے دن کسی عورت کی طرف، کسی مرد کی طرف، اپنے آپ کی طرف نظر ڈالیں؟ ہمیں آج بڑا شوق ہے کہ ہم لوگوں کو ننگا دیکھیں۔ کہ ہماری ہمت ہے کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو ننگا دیکھیں؟ ہمت ہے نہیں نا۔ میں اپنے آپ سے اور ہم سب سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہمیں بڑا شوق ہے لوگوں کو ننگا دیکھنے کا۔ کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو ننگا دیکھ پائیں گے؟ اپنے آپ کو ننگا دیکھ پائیں گے؟ اتنی فرصت ہوگی ہمارے پاس؟ نہیں نا۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آخرت کیوں آئے گی، کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو دوبارہ زندہ کیوں کرے گا، اسی پر میں نے بات کیا تھا۔ لیکن آج میں قیامت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ رب العالمین کس حالت میں پیش کریں گے، اللہ کے سامنے کس طرح سے لوگوں کو حاضر کیے جائیں گے، قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ کیا حسن و سلوک کیا جائے گا، اسی کے بارے میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ پھر فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے نا، دودھ پلانے والی بھول جائے گی دودھ پلائے بچے کو۔ پھر فرمایا عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، حمل والی عورتیں، پریگننٹ عورتیں اپنی حمل کو، اپنی پریگننسی کو گرا دے گی ڈر سے۔ پھر فرمایا وترى الناس سکارى، تم دیکھو گے کہ لوگ اس دن نشے کی حالت میں ہوں گے۔ پھر فرمایا وما هم بسکارى، اصل میں نا وہ نشہ نہ ہوگا۔ پھر فرمایا ولكن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہوگا نا وہ اتنا سخت ہوگا، اتنا خطرناک، دردناک ہوگا کہ تم لوگوں کو اس حالت میں دیکھو گی کہ وہ نشہ کی حالت میں، اصل میں وہ نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے دکھے گا کہ وہ نشہ ہے، اصل میں وہ نشہ نہ ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قیامت کے روز بندے کو کس حال میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو قیامت کے روز اسی حال میں اٹھائے گا جس حال میں اس کی موت آئی ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کو اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہوگی۔ یعنی اگر ہم اچھے کام کرتے ہوئے ہماری اگر موت آئے گی نا تو انشاءاللہ ہمیں قیامت کے روز اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ہماری موت ایسی حالت میں ہو کہ ہم بدکاری کر رہے ہوں، ہم زنا کر رہے ہوں، ہم ایسی چیز کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے، تو پھر ہمیں اسی حالت میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ لوگوں کو قیامت کے دن 3 طرح سے لائے جائیں گے۔ پہلا ہوگا نا جو سواری پر سوار ہوگا، دوسرا پیدل آئے گا، چل کر آنے والا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص ہوگا جسے منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر آیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے عرض کیا نا، بیان کیا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو لوگوں کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو لوگوں کو سواری پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا، سواری کرتے ہوئے دیکھا، مگر ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو منہ کے بل چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ قادر ہے کہ اپنے بندے کو سواری پر سوار کر کے اپنے پاس لے کر آئے، جو اللہ رب العالمین قادر ہے کہ اپنے بندے کو پیدل چلا کر اپنے پاس لے کر آئے، وہ اللہ قادر ہے کہ اپنے بندے کو منہ کے بل گھسیٹ کر اپنے پاس لے کر آئے، اپنے سامنے حاضر کریں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پیر اور ننگے جسم کے ہوں گے، غیر مختون کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون ہوں گے، اس کے جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز لوگوں کو لایا جائے گا اس حال میں۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن مرد عورت اکٹھے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ تو کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت مہلت اتنی کہاں ہوگی لوگوں کو کوئی ایک دوسرے کو دیکھے، اتنی فرصت کہاں ہوگی، اتنا وقت کہاں ہوگا وہ ایک دوسرے کو دیکھے گا، بلکہ اس وقت لوگوں کی حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ پر پڑے رہیں گے، وہ اپنے آپ کو پریشان رہیں گے، وہ لوگوں کو دیکھیں گے کیا؟ کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ آج ہمیں لوگوں کو ننگا دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ کیا ہمت ہے کہ ہم قیامت کے دن کسی عورت کی طرف، کسی مرد کی طرف، اپنے آپ کی طرف نظر ڈالیں؟ ہمیں آج بڑا شوق ہے کہ ہم لوگوں کو ننگا دیکھیں۔ کیا ہماری ہمت ہے کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو ننگا دیکھیں؟ ہمت ہے؟ نہیں نا۔ میں اپنے آپ سے اور ہم سب سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہمیں بڑا شوق ہے لوگوں کو ننگا دیکھنے کا، کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو ننگا دیکھ پائیں گے، اپنے آپ کو ننگا دیکھ پائیں گے؟ اتنی فرصت ہوگی ہمارے پاس؟ نہیں نا۔ قیامت کے دن لوگ کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو تو اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد لوگ کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جس دن اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور تمام کے تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتا دیا ہے کہ جو زمین ہے قیامت کے دن اس زمین کو بدل دیا جائے گا۔ یہ زمین نہیں ہوگی بلکہ دوسری اور کوئی زمین ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو آسمان ہے نا، یہ آسمان نہیں رہے گا بلکہ اس آسمان کے علاوہ کوئی دوسرا آسمان رہے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے کہ ایک یہودی عالم آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جب یہ زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان نہیں رہے گا، آسمان بدل دیے جائیں گے، زمین بدل دی جائیں گی، تو لوگ اس وقت کہاں رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن لوگ پل صراط کے ادھر اندھیرے میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ قیامت کے دن لوگوں کا جو پسینہ ہوگا نا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کا پسینہ قیامت کے روز اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ قیامت کے روز اس کے کمر تک ہوگا، قیامت کے روز کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کی منہ تک ہوگا اور اس کے منہ کو لگام دیتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورج جو ہوگا نا، سورج وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج کتنی دور کے فاصلے پر ہے، کتنے میل دور کے فاصلے پر ہے، لیکن قیامت کے روز 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج سورج کتنی دور کے فاصلے پر، کتنے میل دور کے فاصلے پر ہے، لیکن جب بھی گرمی کا موسم آتا ہے، جب جون جولائی کا مہینہ آتا ہے، تو ہم سورج کی گرمی اور اس کے تپش کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے روز 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ 1 میل سے مراد، کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 میل سے مراد 2.5 کلومیٹر زمین کی مسافت میں زمین کی مسافت میں 1 میل سے مراد 2.5 کلومیٹر کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 میل سے مراد وہ ڈنٹھی جس سے آپ سرما لگاتے ہیں، سرما لگانے کی ایک ڈنٹی ہے نا، اس ڈنٹی کی کتنی پتلی ہوتی ہے، وہ مراد ہے۔ اب اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ قیامت کے دن 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ مان لیتے ہیں کہ اگر وہ سورج 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی اگر سورج رہے، تب بھی کیا ہم سورج کی گرمی کو برداشت کر پائیں گے؟ نہیں نا۔ آج کتنی دور پہ ہے، پھر بھی ہم سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس دن 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر رہے گا تو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟